گونج ایک جواب۔ ممبئی ایئرپورٹ کے کیفے ہاؤس میں دلی جا رہے ملٹی نیشنل کمپنی کے سی ای او مسٹر کپور اور پروڈکٹ مینیجر نیہا فلائٹ کے انتظار کے دوران کافی پیتے ہوئے، یار نیہا، بہت دنوں سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن ہمت نہیں جٹا پا رہا۔ ارے کیا ہوا سر، بولیے نا، آپ اور ہم تو اچھے دوست ہیں، پھر ہچکچاہٹ کیوں؟ ہاں وہ تو ہے، پر پتہ نہیں تم کیسے ریئیکٹ کرو گی۔ ارے سر، بے ہچک کہیے، یار نیہا، آئی لو یو سو مچ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ نیہا حیرانی سے بولی۔ اچھا خاصا پریوار ہے آپ کا، ایک بڑا بیٹا ہے، آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں ایک شہید فوجی کی پتنی ہوں اور میری ایک 12 سال کی بیٹی بھی ہے، اور آپ مجھ سے اس طرح، شرم آنی چاہیے آپ کو مجھے یہ سب کہتے ہوئے۔ کون سے زمانے میں جی رہی ہو یار تم؟ یہ لیو ان ریلیشن شپ کا یگ ہے۔ میری بھی کچھ آنترک اچھائیں ہیں جو میری بیوی پوری نہیں کر پاتی، اور تم بھی تو اکیلی ہی ہو، کیوں اپنی ڈھلتی جوانی کے انمول دنوں کو برباد کرنے پر تلی ہو؟ کیا تمہیں کبھی کسی مرد کی؟ بس سر، اب اس کے آگے کچھ نہ کہیے گا، بیچ میں بات کاٹتے ہوئے نیہا بولی۔ آپ کو میں نے ایک اچھا دوست مانا تھا، اس وجہ سے اپنی لائف کی جڑی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن آپ بھی ان لوگوں میں سے ہی نکلے جو گڑ کو دیکھتے ہی مکھی کی طرح بنبنانے لگتے ہیں۔ اب مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ کیوں آپ کی پتنی نے 2 بار آتم ہتیا کرنے کی کوشش کی تھی، ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی کیوں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں رہتا؟ اتنا کہنے کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگی تو مسٹر کپور نے کس کر نیہا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ یہ مت بھولو کہ میں تمہارا سینئر آفیسر ہوں، اگر میں چاہوں تو 2 دن میں تمہارا ٹرانسفر کسی بھی برانچ میں کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ تمہاری نوکری بھی کھا سکتا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں، مان لو میری بات، زندگی بھر عیش ہی کرو گی۔ چٹاک! کیفے ہاؤس میں جناٹے دار تھپڑ کی آواز گونج اٹھی تھی اور مسٹر کپور اپنا گال سہلا رہے تھے، کیونکہ نیہا کی 5 انگلیاں ان کے گال پر چھپ چکی تھیں اور وہاں موجود سبھی لوگوں کی نظر ان دونوں پر ٹھہر گئی تھی۔ مسٹر کپور کھولتے ہوئے غصے میں، آج جس مقام پر میں ہوں نا، تو صرف اور صرف میری قابلیت کی وجہ سے ہے، اور اگر میں یہ جسم اور جوانی کا سہارا لیا ہوتا تو آپ جیسے 2 کوڑی کے آفیسر میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے، مگر آپ شاید بھول گئے میں ایک شہید فوجی کی پتنی ہوں، جنہوں نے دیش سیوا کے لیے اپنی جان کا سمجھوتا نہیں کیا، تو میں کیوں کروں؟ اور ہاں، یاد رکھنا، عورت کمزور اور کھیلنے کی چیز نہیں جو پیسوں کے دم پر سوچ بنا رکھی ہے۔ بھول جاؤ، اور آگے کسی لڑکی یا عورت پر گندی نظر رکھنے سے پہلے اس تھپڑ کی گونج یاد کر لینا، سمجھے؟ کہہ کر اپنی فلائٹ کی اور بڑھ گئی۔